الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ایسے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان 30 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہمارے قریب کے زمانے میں گزرا ہے، جو انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ سب دعوے اس کے جھوٹے تھے۔ آج اس مجلس میں یہ عاجز 10 ایسے چھوٹے چھوٹے نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، جو کوئی علمی نکات نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بات کافی ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے نام پر غور کریں۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میرا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کے 1300 عدد بنتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ یعنی اس نے اپنا نام بھی بتایا اور اس سے اپنے مجدد ہونے کا استدلال بھی کیا۔ اب اگر اس کا نام ہے غلام احمد، تو آپ غور کریں، کوئی نبی غلام نہیں ہو سکتا۔ غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو کسی کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر نبی غلام ہو تو وہ نبوت کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ اب اگر اس کا نام غلام احمد ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر احمد ہے تو پھر غلام نہیں ہو سکتا۔ مرزائیوں سے یہ کبھی بھی فیصلہ نہ ہو سکے گا کہ اس کا پورا نام کیا ہے، چنانچہ یہ ہمیشہ انکار ہی کرتے آئے ہیں۔ ایک لطیفہ سن لیجئے کہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کا واسطہ پڑ گیا ایک مرزائی سے، بحث ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے نبی کا نام کیا؟ کہتے لوگ کہتے ہیں غلام احمد۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی تو غلام نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا غلام تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا تھا، اصل نام تو احمد تھا۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ اچھا میرا نام لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا عطا اللہ۔ فرمایا کہ عطا کا لفظ تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا ہے، میرا اصل نام بتاؤ کیا ہے؟ تو مرزائی کہنے لگا پیچھے نام تو اللہ بچتا ہے۔ فرمان لگے اگر میرا نام اللہ ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ مرزا جھوٹا نبی تھا اور تم سب جہنمی ہو۔ تو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، اور اس پر یقین کرنے والے سب کے سب جہنمی لوگ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے نام مفرد تھے، آدم، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب انبیاء کے نام مفرد تھے۔ یہ چونکہ جھوٹا نبی تھا، اس ایک کا نام مرکب نام ہے۔
غلام احمد قادیانی اور جتنے نبی آئے ان سب کے نام پر ان کی امتوں کے نام آئے. مثلا جو ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی وہ ابراہیمی کہلائے، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ موسوی کہلائے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ عیسوی کہلائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی وہ محمدی کہلائے. اب یہ غلام احمد، اس کی امت کیا کہلائے گی؟ اس کا نام یا تو قادیانی کے ساتھ ملتا ہے یا پھر مرزا کے ساتھ ملتا ہے. غلام احمد کے ساتھ مضاف الیہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، تو اس کی امت یا مرزائی کہلائے گی یا قادیانی کہلائے گی. تو یہ جھوٹا نبی ایسا کہ اس کی امت تو اس کے نام کے ساتھ کہلائی نہیں جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی جھوٹا نبی تھا. آپ نے سنا ہوگا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کی پہچان ہوتی ہے. چنانچہ جتنے انبیاء گزرے یا اولیاء گزرے ان سب کے چہرے منور ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولی کی پہچان بتائی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے. ان کے چہروں پہ ایسا نور ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تو اتنا نور تھا کہ جو دیکھنے والا ہوتا تھا اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بہت حسن عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا. فرق یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف سبیح تھے، یعنی گورے چٹے تھے، اور میں ملی ہوں. ملی مل سے نکلا ہے، اس کو نمکین چہرہ، یعنی جس چہرے کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو نمکین چہرہ کہتے ہیں. آپ غور کریں، میٹھا کھانے سے دل بھر جاتا ہے. پورا دن آپ میٹھا کھائیں، دوسرے دن کہیں گے میٹھے کا نام کوئی نہ لے. لیکن نمکین کھانے روز کھاتے ہیں، پوری زندگی کھاتے ہیں، نمکین کھانوں سے دل نہیں بھرتا. اسی طرح جو ملی چہرہ ہو اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں. تو فرق یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سبی تھے، جو کوئی دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پہ اس کی نظر ٹکتی نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام ملی تھے، جو دیکھتا تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہنے والوں نے یہاں تک کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا کہ حسن بھی اس پہ ناز کرتا تھا. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. ایک یہودی عالم تھا زید بن سانہ، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی چہرہ دیکھ کر ہی اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ سچا انسان ہے، اس کا چہرہ اتنا منور ہے، اتنا خوبصورت ہے. اب انبیاء کے چہرے ایسے تھے، اور یہ مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی کہ کبھی آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ یہ تو کوئی بھنگی چرسی آدمی ہے جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں. بینسن جانسن دنیا کا ایک بڑا سائیکارٹسٹ گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ آدمی کو چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے.
ایک یو کے کا سائیکاٹرسٹ تھا، ماہر نفسیات، وہ لکھتا ہے کہ چہرہ ذہن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا مفتی محمد صادق۔ وہ لکھتا ہے قادیان میں ایک مرزا صاحب ہے جن کی شکل گنواروں کی طرح ہے، یعنی اس کا اپنا شاگرد اس کو کہتا ہے کہ اس کی شکل دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ گنواروں میں سے کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعر کا علم حاصل نہیں دیا اور یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اشعار کا علم نبی کے شان شان نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم نہیں دیا۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اشعار لکھتا تھا، چنانچہ اس کی ایک کتاب کا نام ہے در ثمین اور دوسرے کا نام ہے قصیدہ اعجاز، اور ساری اشعار پہ مشتمل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری 100% سچی ثابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی تھا، اس نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری جھوٹی نکلیں۔ چنانچہ اس نے ایک پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 68 سال کی عمر میں دنیا سے واپس نکلیا۔ اس کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ اس نے ایک عیسائی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ جو جھوٹا ہوگا 15 سال۔ تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ مرزا قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی اتری، تو ہم بھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ وحی کیا تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی کتاب منگائی اور اس میں وہ انگریزی والا سیکشن دیکھا، تو یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ٹیچی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آ کے وحی دی کہ گو ٹو ضلع پشاور۔ اب اس کم وقت کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ انگریزی میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، تو گو ٹو ضلع پشاور یہ وہی انگریزی میں اس کے اوپر اتر رہی ہے۔ ایک نوجوان تھا جو غیور تھا، اس نے جب سنا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کلہاڑی لے کے اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور خوب اس کو بلایا کہ تم باہر نکلو، میں تمہارے ساتھ نمٹ لیتا ہوں، تم کون ہو نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ مرزا نے جب اس کی بات چیت سنی تو یہ کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا۔ گلی محلے والے جمع ہو گئے، تو جب زیادہ ہنگامہ ہوا تو بیوی نے کہا کہ باہر وہ اتنا شور مچا رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو مرزا کہنے لگا کہ ابھی ٹیچی میرے اوپر وحی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا، بیوی نے پوچھا کون سی وحی لایا ہے؟ کہنے لگا ابھی وحی اتری ہے، یا ایھا النبیو اندر ہی رہیو۔ تو ان 10 پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیروکاروں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پوری زندگی قبول فرمائے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔